الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور آج یہ آخری تقریر اس عشرہ مبارکہ کی۔ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہمارے ہی بندے تھے۔
اس ضمن میں جو موضوع زیر بحث تھا وہ معرفت امام اور لفظ امام پر ہماری گفتگو جاری تھی. صرف چند فقرے ربط کے لیے، امام یعنی ہمارے لیے مشعل راہ، امام یعنی ہمیں راستہ دکھانے والا، امام یعنی ہم کو منزل تک لے جانے والا، امام یعنی ہمارا راہبر، امام یعنی ہمارا قائد، امام یعنی جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، امام یعنی جو ہماری نجات کا ضامن ہے، امام یعنی ہماری تمام تر شفاعتیں جس سے وابستہ ہیں، امام یعنی جو صراط مستقیم ہے، امام یعنی جو مالک کائنات کا نمائندہ ہے، امام جو دنیا و آخرت کی تمام راہوں کا جاننے والا ہے، امام ہمارا مستقبل جس سے وابستہ ہے، امام کہ جو ہر اعتبار سے ہماری حفاظت کرنے والا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر رخ پر امام کو اپنے سامنے رکھیں. ہماری عمل میں کسی دوسری شخصیت کو ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کریں جو ہم سے ہمارا امام چاہتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کسی ایک کے رد عمل کا ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اس رد عمل پر ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمیں اس بات پر توجہ کرنی ہے، دنیا والے اپنی تمام تر غلطیوں کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، امام بہرحال باقی رہے گا. ہم کسی سے شرمندہ حال نہ ہوں گے، بلکہ امام کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، امام کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. عزیزو، تاریخ اس کی گواہ ہے، جو جتنا امام سے قریب تھا وہ اتنا امام سے وابستہ ہوتا چلا گیا. اپنے فکری اعتبار سے، اپنے عقیدتی اعتبار سے، اپنے اخلاقی اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے وہ امام سے وابستہ ہو رہا ہے، امام کے راستے پر چل رہا ہے، امام کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہے. کائنات اسے کچھ بھی کہہ رہی ہو اس پر اثر نہیں پڑتا، اس کے بارے میں کوئی کچھ کہے اس پر فرق نہیں پڑتا. وہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس وقت ہمارے امام کی مرضی کیا ہے. بس عزیزو، ہمیں بھی یہی سوچنا ہے ایک معموم کی حیثیت سے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ ہم کائنات میں بے امام نہیں ہیں، وہ دوسرے ہوں گے جن کے سر پر کوئی امام نہ ہو. خدا کا شکر ہے ہمارا امام قائم ہے، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود ہے، مصیبت میں ہماری مدد کرنے والا موجود ہے، ہر مشکل میں کوئی ہم کو سہارا دینے والا موجود ہے. جب دنیا کی تمام مشکلات میں انسان تھک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے دل کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اب بھی تمہیں بچا لے گا، کوئی ہے جو اب بھی تمہاری حفاظت کر لے گا، کوئی ہے جو تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. یہ خیال امام ہی کی جانب سے ہوا کرتے ہیں، یہ تسلی امام ہی کی طرف سے ہوا کرتی ہے، یہ دلاسا امام ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے. ہم ان سے غافل ہو سکتے ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہیں. ہم ان کو بھول سکتے ہیں، وہ ہم کو نہیں بھولا کرتے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے زندگی کے خوشی کے موقع پر بھی ہم اپنے امام کو یاد کریں، غم کے موقع پر بھی اپنے امام کو یاد کریں. خوشی ایسے منائیں جیسا پردے میں رہنے والا چاہتا ہے، غم ایسے منائیں جیسے پردے میں رہنے والا چاہتا ہے. ہم ان سے زیادہ غمگین نہیں ہیں. فرزند رسول الثقل ہیں جو اس وقت پردے کے اندر موجود ہیں، ان پر کتنا غم طاری ہے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کتنا غمگین ہے ہم اس سے محسوس بھی نہیں کر سکتے. ہمارے غم کا انداز امام کے غم کے انداز سے ملنا چاہیے، ہماری خوشی کا انداز امام کی خوشی کے انداز سے ملنا چاہیے. عزیزو، سوچو، آپ زیارتیں کرتے ہیں، کبھی علم کی زیارت، کبھی تابوت کی زیارت، کبھی گہوارے کی زیارت، نظر پڑتے ہی آنسو نکل آتے ہیں. ادھر علم پر نظر پڑی، ادھر اشک آنے لگے. کیوں رو رہے ہو؟ کیا یہ وہی علم ہے جب الفضل عباس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہا نہیں، یہ وہ علم تو نہیں ہے، لیکن اس علم کی شبیہ ضرور ہے. ہمیں اسے دیکھ کے عباس یاد آ رہے ہیں. سوچو، تم شبیہ کو دیکھ کر کے عباس کو یاد کر کے رو رہے ہو، اور وہ امام جس کے سامنے وہی علم موجود ہے.
وہ امام غائب جس کے سامنے وہی علم موجود ہے، اس پر عباس کے لہو کی چھینٹیں ہیں، جس کے پاس وہ امامہ رکھا ہوا ہے، اس پر جا بجا تلواروں کے نشان ہیں، جس کے پاس وہ کرتا موجود ہے جو حسین ابن علی کربلا میں پہنے ہوئے تھے، جہاں جگہ سے پارا ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ اے فرزند رسول، ہم سب اسی لیے آئے ہیں، کسے پرسہ دینے آئے ہیں؟ اپنے امام وقت کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ اے مولا، یہ غریب حاضر ہیں، اے مولا آپ دیکھ رہے ہیں نا آقا، ان میں کتنے ایسے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے، رات بھر کے جاگے ہوئے، بعض آفیسز میں بھی رہے لیکن پھر بھی فرش عزا پر آ گئے، پھر بھی فرش عزا پر آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کا ماتم کرنا ہے، پیاسوں کا ماتم کرنا ہے۔ اللہ رے امام کا جلال، اللہ رے امام کی منزلت۔ بس آخری جملہ توجہ کیجئے، اتنا عجیب عزم دیا ہے حسین ابن علی نے، نہ ایسا امام دیکھا گیا ایسی مشکلات میں، اور نہ ایسے معمول دیکھے گئے۔ عزیزو، حسین ابن علی نے وہ عزم بھر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے مر تو گئے لیکن یزید کی بیعت کی طرح بھاگ نہیں ہو رہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک یہ قافلہ گیا، آپ نہیں دکھا پائیں گے کسی ایک بچے نے کہا ہو اماں اب مشکلات برداشت نہیں ہوتی، ہمیں بیعت کر لینی چاہیے۔ نہیں نہیں، اونٹ سے گر کے مر تو رہا ہے لیکن یزید کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ یہ ہے ان کو امام ماننا، یہ ہے ان کو ان کے سامنے آنا، یہ ہے لبیک یا حسین کا مطلب کہ جہاں مشکلات حد سے بڑھ جائیں لیکن دامن حسینی چھوٹنے نہ پائے۔ ہاں بس ختم کر دیا میں نے۔ آج شام غریباں ہیں، آج شام غریباں ہیں۔ حسین ابن علی خیمے گاہ پر آئے اور آ کر کے آواز دی، رقیہ، سکینہ، زینب، ام کلثوم، میرا سلام آخر۔ کہاں چلے؟ کہا جہاں سب گئے ہیں۔ ایسے نہیں، خیمے میں آ جاؤ۔ اے بھئیہ آخری بار جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ آئے، ایک ایک سے رخصت ہوئے، بچوں سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ خیمے سے حسین ابن علی باہر نکلے، جناب زینب راہوار لے کر کے آئی، امام حسین سوار ہوئے، ابھی چند قدم چلے کہ آواز آئی، بھئیہ ذرا ٹھہرو، بھئیہ ذرا ٹھہرو۔ مڑ کے دیکھا بہن آ رہی ہے۔ زینب خیریت؟ کہاں بھئیہ؟ ایک وصیت یاد آ گئی۔ ایک وصیت یاد آ گئی۔ کیسی وصیت؟ زینب کیسی وصیت؟ کٹائرو قریب آئی شہزادی، امام حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں، زینب سامنے کھڑی ہوئی، کہا بھئیہ ذرا جھکو، اے بھئیہ ذرا جھکیے، کیا ہوا؟ کہا بھئیہ اماں نے کہا تھا، اماں نے کہا تھا زینب جب وقت عصر حسین کو مقتل کی طرح بھیجنا، میں نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی گردن کے بوسے لے لینا۔ پشت فرس سے حسین نے اپنے آپ کو جھکایا، شہزادی نے بڑھ کے بوسا لیا۔ آئے میدان میں آئے، یہ امام ہے، یہ
ہدایت کرنے والا ہے، خطبہ دیا، اپنے آپ کو پہچانوایا، پہچان لو، نہیں جانتے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ کیا ہم نے کسی حلال کو حرام کر دیا؟ کہا نہیں۔ کیا ہم نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا؟ کہا نہیں۔ فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر کس بات پر تم ہمارے خون کو حلال جانتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کوئی کہتا بغض میں ابھی آپ کے بغض میں تمہیں قتل کر رہے ہیں حسین، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ امام حسین نے 2-4 باتیں کی، حجت تمام کرنے کے لیے جب کوئی کارگر نہ ہوئی، آواز دی ہم اکیلے ہیں، ایک ایک کر کے میدان میں آؤ۔ کیونکہ عرب میں جنگ کا طریقہ یہی تھا کہ ایک ایک کر کے میدان میں آؤ، ایک ایک کر کے آنا شروع ہوا۔ مقتل کہتا ہے جو حسین کے سامنے آتا ہے لمحوں میں فنار ہو رہا ہے، لمحوں میں قتل ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے آواز دی ہے یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ فاتح خیبر و خندق کا بیٹا ہے، ایسے لڑو گے تو اس پر قابو نہ پا سکو گے، مل کر کے حملہ کرو۔ پوری فوج نے اجبار کے حسین ابن علی پر حملہ کیا، ذوالفقار کھینچے ہوئے حسین فوجوں پر جھپٹے، یہ کہتے جاتے ہیں ارے بھاگ کے کہاں ہو، تم نے میرے قاسم کی لاش پامال کر۔ تمہاری 34 برس کی جنگ میں نے دیکھی، آؤ 57 برس کا جہاد دیکھو، اٹھا بھیا تمہارا بدلہ لے رہا ہوں۔ کبھی بیٹے کے قریب آئے، تم نے نہ دیکھی جنگ بدر، اے بدر کی جنگ۔ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہیں، حسین ابن علی پشت فرس پر ہیں، آسمان سے ورقہ گرا، حسین ابن علی کے ہاتھوں میں آیا، لکھا تھا حسین ما حتمنا علیک الموت وما انزلنا علیک الشہادہ، اے حسین موت تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، شہادت تمہارے لیے حتمی نہیں ہے، اگر ان کافروں کو ہلاک کرنا چاہتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان ملائکہ تمہارے امر کے منتظر ہیں، ارے انہیں حکم دو۔ اور اس ورقے کے دوسری طرف اس وعدے کا تذکرہ ہے جسے حسین نے بچپن میں کیا تھا، مقصد الہی کو سمجھا، ورقے کو پھینک دیا، اے میرے مالک، ورقہ آسمان کی طرف روانہ کیا، اے میرے مالک یہ ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 70 بار بھی مارا جائے۔ تمہارے سامنے آواز دی تینوں سے حملہ کرو حسین پر، سن سکیں گے آپ 4000 تیر انداز چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیرے ہوئے، راکب دوش رسول پشت فرس پر چاروں طرف سے تیر چلے، ہر جگہ بدن پر حسین کے تیر لگے ہیں لیکن کوئی روک نہیں پا رہا۔ لکھا ہے تیر پیشانی پر لگا، حسین ابن علی نے تیر کو کھینچا، خون بہنا شروع ہوا، اپنے کلتے سے خون پہنچ رہے ہیں، شکم پر تیر لگا، اب سنبھلا نہ گیا،
ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈال دی. عجب نہیں کہہ رہے ہو اے اسب باوفا یہ میری آخری خدمت ہے, مجھے بس وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں منتظر. ذوالجنا نے دیکھا میرا سوار گر گیا, کیا کرے؟ کچھ دیر دیکھتا رہا. حسین ابن علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, کچھ دیر دیکھتا رہا. کبھی دانتوں سے تیر کھینچتا ہے, کبھی دشمن کو بھگاتا ہے. کتنے لوگوں کو ذوالجنا نے قتل کیا, مقتل میں موجود ہے, ٹاپے مار رہا ہے. لوگوں نے تیر کا نشانہ لینا چاہا, انہوں نے ساتھ میں کہا نہیں نہیں یہ رسول کا گھوڑا ہے. لوگ کنارے ہٹے, ذوالجنا نے کچھ آرام محسوس کیا, چاروں طرف گھوم رہا ہے. عجب نہیں کہہ رہا مولا گھبرائیے نہیں, میں تینوں کو روک رہا ہوں, آپ نماز ادا کریں, آپ نماز ادا کریں, میں تینوں کو روک رہا ہوں. آقا یہ فوجیں دور ہوئی, جو بھی گھوڑے سے گرا اس کی خبر شہادت کو حسین نے خیمے تک پہنچایا. حسین ابن علی خبر شہادت کون لے جائے, فوراً چلا, یہ کہتا ہوا چلا اولیما من امت قد قرب ابن بنت نبی کا. ارے ظلم ہو گیا, اس امت نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. در خیمہ پر آیا, آواز دی. امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا. ارے اتنا دل سوز منظر ہے, کبھی نہیں بھول سکتا. جب گھوڑا در خیمہ پر آیا, بیویاں سمجھی مولا پھر آ گئے,
گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا. تم میں سے کون ہے جو حسین کی لاش کو پامال کرے؟ سارے شہداء کے لاشیں حسین اٹھا لے گئے، خیمے کے پاس ہے. اکیلا حسین کا لاشا نشیب میں پڑا ہوا ہے. تم میں سے کون ہے جو لاش کو پامال کرے؟ 10 لوگ نکلے، ہم لاش پامال کریں گے. ارے نہ پوچھو کیا ہوا. امام باقر کہتے دیکھا ادھر سے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، جہاں لاش حسین. نحنو رغزنا الصدر بعد الظہر بکل یعبوب شدید العصر. ارے ہم نے حسین کے سینے کو، حسین کی پسلیوں کو چور چور کیا. اس کے بعد کہتا شہداء کے سروں کو جمع کرو، سروں کو قدم کرو. سر لائے گئے، گننا شروع کیا. ایک سر کم ہے، ایک سر کم ہے. کون سا سر؟ کہ جسے حسین گود میں لائے تھے. ہمیں جا کے بتانا ہے کہ اس کو حسین گود میں لائے تھے وہ کہاں ہے؟ کا پتا نہیں. اس کو تو حسین نے پشت خیمہ پر دفن کر دیا. اسے بحث نہیں ہے، ہمیں سر چاہیے. لمبے لمبے نیزے لیے ہوئے لوگ چلے. اس کے بعد کہا خیموں کو تاراش کرو، حسین کے خیموں کو تاراش کرو، خیموں میں آگ لگا دو. فوجیں خیمے کی طرف بڑھی، خیمے میں آگ لگائی، خیمہ جلنا شروع ہوا. بیبیاں اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں. جلدی جلدی زینب سید سجاد کے پاس آئی. یہ تیسرا موقع تھا. اے میرے لال تم امام وقت ہو، سارے خیموں میں آگ لگ گئی. ارے بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ آواز دی علیکم بالفرار. ایک بھی اماں خیموں کے باہر نکلیے. بیویاں بھاگی بھاگتی ہوئی چلی، آواز دیتی ہے واہ محمد. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ساری بیویاں جنگل میں بھاگ رہی ہیں، ایک بلند قد بیوی خیمے کے پاس کھڑی ہے. میں جلدی جلدی قریب گیا، تبھی بھی ساری بیویاں تو بھاگتی چلی گئی. یہاں سے بیوی آپ بھی چلی جائیے، آگ بہت تیز ہے. کوئی جواب نہیں دیا. کہا اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے خیمے میں جانا چاہتی ہے، لیکن آگ اتنی تیز ہے کہ جا نہیں پا رہی. اے بی بی کیا کچھ قیمتی مال رہ گیا ہے؟ کہتی کیسی باتیں کرتے ہو؟ انا لنا علیلا. ارے میرا بیمار بھتیجا. یا علی خیمے میں زینب داخل ہوئی. کچھ دیر کے بعد دیکھا پشت پر سید سجاد کو لیے ہوئے. اے میرے لال
ایک ایک کو لا کر کے بٹھا رہی ہیں، کبھی بےتاب ہو کے گریا کرتی ہیں، کبھی نہر کے اوپر لگتی ہیں، عباس آؤ اپنی بہن کو دیکھو۔ علی کی بیٹی کہیں اکبر ہے، کہیں عباس ہے، کہیں حسین نے سب کو جمع کیا، سب کو لا کے بٹھایا، سید سجاد کو بٹھایا۔ اب جو دیکھا سید سجاد سجدے کے عالم میں، ارے شب عاشور کے سجدے اور ہیں، شب عاشور کی عبادت اور ہے، شام غریبہ کا سجدہ اور ہے، چاروں طرف لاشیں، ادھر بیویاں ادھر امام سجدے میں۔ آخری بات مجلس تمام ہو گئی، جناب زینب نے بچوں کو گنا، اگر ایک دو بچے ہوتے ہیں تو گنے نہیں جاتے، نظروں سے دیکھ لیے جاتے ہیں، قافلہ حسینی میں بچے زیادہ ہیں، گننا شروع کیا، کچھ بچے کم ہیں، ان کم بچوں میں ایک سکینہ ہے، سکینہ نظر نہیں آتی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جلے ہوئے خیموں میں دیکھا، رباب سے پوچھا کہیں نہیں، ڈھونڈتی ہوئی چلی، چونکہ بچی کہتی کی تھی نا نیند آئے گی جواب بھی بول آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا، جب رات آئی تو باپ یاد آیا، جلدی جلدی کمالے قتل گاہ میں آئی، آواز دی بھیا بھیا کیا سکینہ آئی ہے، رات کی تاریکی میں کچھ سوچتا نہیں ہے، کیا سکینہ آئی ہے، آواز آئی زینب آہستہ بولو، سینے میں سو رہی ہے، بازو ہلایا، اے بی بی کس کا لاشا ہے، تو بھی اماں میرے بابا کا لاشا ہے، کہ تم نے پہچانا کیسے، سر تو نہیں ہے، بدن پر لباس بھی نہیں ہے، کیسے پہچانا، اے بی اماں اس دشت میں کہتی پھر رہی تھی بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو بابا کہاں ہو، اسی لاش سے آواز آئی تھی اے لیا اے لیا یا لیا، اسی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی تھی میری بچی میرے قریب آ، لے کر کے آئی، جناب رباب کے حوالے کیے، بابی رباب سکینہ سے ہوشیار، دو بچی اور نہیں ملتے، ان بچوں کی سفارش کر کے گئے تھے حسین، جناب زینب کا لفظ زینب ان دو بچوں کا خیال رکھنا، کہہ کر کے گئے وہی دونوں بچے نہیں مل رہے، کبھی ادھر ڈھونڈا کبھی ادھر ڈھونڈا، لاشوں کے درمیان دیکھا کہیں بچے نظر نہ آئے، کافی دیر تک دونوں بہنیں ڈھونڈتی رہی، آخر میں کیا دیکھا، ایک درخت کے نیچے گلے میں باہیں ڈالے دیتے ہیں، سمجھی ظلم و ستم سے حیران ہو کر کے دور آ گئے، نیند آ گئی، آگے بڑھی، چاہا کہ اٹھائے، اب جو دیکھا تو پتہ لگنے ہوئے، پیاس کی شدت سے بچے ڈر گئے، ایک تو زینب نے اٹھایا، ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا، نشیب کا رکیا، اے بھیا دن میں لاشیں تم نے اٹھائے، بیویوں میں کوہرام مچا، فوج اشقیاء میں بات پہنچی کہ بچے پیاس سے مرے جا رہے ہیں، شہادت حسین کے آثار سے روب تاری تھا، فوج والے عمر سعد کے قریب آئے، اے عمر سعد ہم نے سب کو قتل کر لیا، حسین ابن علی بھی مارے گئے، لاش بھی پامال ہو گئی، خیام کو بھی لوٹ لیا، ارے اب تو پانی بھیجوا دے بچے مرے جا رہے ہیں، ارے کیا بچوں کی خطا کیا ہے، اس نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا، کچھ لوگ گئے مشکیزیں بھرے، کچھ کوزے لیے، تاریخ کے جملے ہیں، مقتل کے جملے ہیں، چھوٹ مشکیزیں بھرے، کچھ کوزے لیے، مشالے جلائیں، لے کر کے پی
بیویوں کی طرف چلے. جناب زینب نے دور سے آتے ہوئے دیکھا. علی کی بیٹی کھڑی ہوئی, چوبے قنات ہاتھ میں ہے. قریب گئی, آنے والوں ٹھہر جاؤ, دیکھو تم ایک بار لوٹ چکے ہو, ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, ہم یہاں سے کہیں جائیں گے نہیں, اگر لوٹنا ہو کل لوٹ لینا. ہم نے اپنے پیاسے بچوں کو بڑی مشکل سے سلایا. بی بی لوٹنے نہیں آئے. پھر جو آ رہے ہو کیا کچھ پانی لے کر کے آئے ہیں بچوں کے لیے. خاموش ہو گئی زینب. پانی آیا, کوزے بھرے گئے, جس کے پاس جاتا ہے پانی ہم نہیں پی سکتے. ارے کیف نشرب وقد ابن رسول اللہ ارسانا, کیسے پانی پی لے, رسول کا بیٹا پیاسا مارا گیا. ارے کیسے پانی پیے قاسم کی ماں, کیسے پانی پیے اصغر کی ماں. ایک کوزہ بھرا, لے کر کے آئی, بچی کو جگایا, اٹھو اٹھو لو پانی آیا ہے. بچی نے سوتے میں پانی کا نام سنا, سن سکیں گے آپ, پانی کا نام سنا چونک کے اٹھی. ابھی اماں چچا باس آ گئے. ابھی اماں کا چچا باس آ گئے. رونے لگی زینب, نہیں میری لالنی, اب پاس نہیں آئے, پانی آیا ہے, آپ نے پی لیا. کہا نہیں نہیں, تو سب سے چھوٹی ہے, پہلے تو پی لے. کوزے کو لیا, مقتل کی طرف چلی. ارے کہاں چلی, آپ ہی نے تو کہا ہے چھوٹی ہوں, مجھ سے چھوٹا میرا بھیا پیاسا مارا گیا. جب تک پانی نہ پیے گا میں نہیں پی سکتی. اے میرے بھائی, اے علی اصغر, ارے بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے, تو یہ اپنا سلام آخر ہے. خدا حافظ, الوداع.
ابھی تو دو کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں ہے سوچتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، یہ سندھ یہ حشر یہ صدمے نئے نئے دیدی، کہاں پہ بیٹھی ہو تو جل گئے بیوی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے اندھیرے میں، سلام محسن اسلام خستہ تلاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، زمین گرم یتیمی کی سبتیاں وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں گئی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، مسافرت نے بڑی بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہوئے اور یہ ممکن ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ممکن ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا